آنے والے حضرات آئے، یہ حاجی ان کے گھر والے اور سبھی چھوٹے بڑوں کی خوشی کی بات ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کی طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کے عقیقے کرتے ہیں، ولیمے کرتے ہیں، اور اب تو برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی ہیں، اینیورسریاں منائی جا رہی ہیں، اور انگریزوں نے اور چیزیں چلا دی ہیں، مدرس ڈے، ٹیچرس ڈے، اس پر بہت خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جن کا حکم اللہ نے اس کے رسول نے دیا ہے، ان پر خوشی منائی جائے تو یہ ایک مسلمان کے لیے اعزاز و عزت کی بات ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ پڑھی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم جیسی نعمت اور دولت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جسے میں نے پڑھا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ قرآن کریم اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس دولت کے ملنے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس دولت کے ملنے پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں ایک صیغہ ہے امر کا، فَلْيَفْرَحُوا۔ عربی زبان میں فرح ایسی خوشی کو کہتے ہیں کہ جس کا احساس دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جو آدمی کے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کا اظہار جو ہے اس کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ ہمیں تجربہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ڈی ایم ہو جائے، ایس ایس پی ہو جائے، جج بن جائے، کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے، تو ماں باپ کی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوتا ہے، باپ کی چال بدل جاتی ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، بیٹھنے اٹھنے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، کیونکہ دل اندر کی گہرائی سے خوش ہو رہا ہے۔ دل کے اندر جو خوشی ہے وہ گہرائیوں کے اندر اتری ہوئی ہے، تو چال بدل گئی، بات کرنے کا ڈھنگ بدل گیا۔ اسی کا نام ہے فرح عربی زبان میں، یعنی آدمی خوشی کے مارے اکڑ جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، اسے فرح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں قرآن کریم جیسی دولت کے حاصل ہونے پر خوش ہونا چاہیے، اتنا کہ اکڑاہٹ محسوس ہو، خوشی پہ چال بدل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت اور دولت عطا فرما دی۔ ایسی خوشی منانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ یہ جو اترانا ہے، خوش ہونا ہے، اکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو فائدے میں پسند نہیں ہے، لیکن قرآن جیسی دولت کے ملنے پر پسند ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قارون کا، کہ قارون جو ہے وہ بڑا دولت مند تھا، بہت پیسے والا تھا، اس کے زمانے میں اس کے جیسا دولت مند کوئی تھا نہیں، بے شمار خزانے تھے اس کے پاس دولت کے۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ پوری ایک ٹیم کو ضرورت ہوتی تھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ خزانے کتنے ہوں گے؟ 20-30 لوگ جس چابیوں کو اٹھاتے ہیں اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ یہ بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ تو قارون کا حال یہ تھا کہ وہ اس پیسے کے نشے میں ایسا اکڑ کر چلتا تھا کہ لوگ جو اسے دیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے۔
لکھا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس مکان نہیں ہوتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے، سونا چاندی نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ ریشم کا لباس پہنتا تھا، اس کے باڈی گارڈ بھی ریشم کا لباس پہنتے تھے، اور وہ ریشم کا لباس پہن کر بازاروں سے گزرتا تھا، گلیوں سے گزرتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ جب اسے دیکھتے تھے تو بڑی حسرت بھری آواز میں کہا کرتے تھے، جو قرآن کریم میں لکھا ہے پورا بیان، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یہ قرآن کریم میں لکھا ہے 20 بارے میں۔ لوگ کہا کرتے تھے، ہائے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا آدمی ہے، یہ تو بڑی قسمت والا آدمی ہے۔ تو لوگ اس کی اکڑاہٹ، اس کی چال، اس کے کپڑے، اس کا اترانا اور ٹھاٹ باٹ دے کر کہتے تھے، آئے کاش ہمارے پاس بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بہت بڑھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بڑی چال پٹکا کر چلتا ہے، تو فرمایا قرآن کریم میں، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یوں فرمایا اے قارون اتنا اکڑ کر نہ چل، اللہ تعالیٰ کو یہ تیرے خوش ہونے والے اکڑنے والے پسند نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قارون کو فرمایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون اتنا خوش مت ہو، اتنا اکڑ کر مت چل خوشی میں، اللہ تعالیٰ کو اس طرح اکڑنے والے، خوش ہونے والے پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ خوشی جس میں آدمی اترا جائے پسند نہیں۔ کمال کی بات ہے، یہ خوشی اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کے معاملے میں مطلوب ہے، اور اس دولت کے ملنے پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچاروں کے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، ماں باپ کو خبر ہو بھی جائے تو کسی رشتے دار کو پتا نہیں، کیونکہ وہ کسی کو 2 روٹی نہیں کھلائیں گے، ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آئے، ان کو کوئی خوشی نہیں، بچہ حافظ ہو گیا ہو گیا۔ حالانکہ جس حافظ صاحب کی محنت سے ہوا، اس کے تو پیر دھو کر پی لینے چاہیے۔ اتنی بڑی دولت ایک حافظ صاحب کے ذریعے سے آپ کو مل گئی، یہ دولت آپ بازاروں سے جا کر نہیں خرید سکتے۔ بھائی ہمارا تجربہ ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، مفتی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، لیکن بچے حافظ نہیں ہو سکے، بچے حافظ نہیں ہو سکے۔ قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں، قاضی صاحب خود حافظ تھے مگر آگے اولاد حافظ نہیں ہو سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دولت تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، یہ حضرت جی کے ہمت سے نہیں ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نازلہ قرآن یا حفظ قرآن دے دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، اس پر خوش ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اب اگر حاجی اسرار صاحب کو نہیں ہوگئے بھی آپ کو خوشی چھوٹی والی بنا، اس سے بھی بڑی ہوئی تھی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اتنا تو کیا، اتنا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نیکی کے معاملات میں مسابقت ہونی چاہیے۔ لوگوں میں رواج تو تب بنے گا نا جب خوشی کا احساس کریں گے آپ۔ بچے ہمارے حافظ ہو جاتے ہیں، قاری ہو جاتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، ذکر بھی نہیں ہوتا تو پھر لوگ پیچھے ہٹ گئے، ان کا مسابقہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر یہ خوشی کا اظہار اس طرح ہونے لگے تو پھر لوگوں کو لگے گا کہ ہمیں بھی پڑھانا ہے، یہ ہمیں پڑھانا ہے۔ مگر حافظ اور مفتی صاحب ہو جاتے ہیں، برابر والوں کو خبر نہیں، تو ٹھیک ہے، خود بھی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو اتنی بڑی نعمت ملنے کا جو اظہار ہے اس شکرانہ اس کا ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھا لگا ہے کہ حاجی جی نے بہت اہتمام کیا ہے، سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نسلوں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ جس بچے نے قرآن کریم پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس پر سلام کر کے
بچے باقی رکھے تا زندگی سے پڑھنے کی توفیق دے. بڑوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جب بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ حافظ صاحب نے اپنی محنت سے کوشش سے ہمارے بچے کو پڑھا دیا. سدا تو حافظ صاحب نہیں دیکھیں گے، بچہ بھی بڑا ہو جائے گا، کہیں سے کہیں چلا جائے گا. لیکن ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ نعمت مل گئی ہے چلی نہ جائے، باقی رہے. انہیں روزانہ تاکید کرتے رہو بیٹے پڑھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی نعمت کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ ہوتا ہے. اونٹ کو باندھے رکھو گے تو بندھا رہے گا، لیکن اگر رسی کو تو پھر جائے گا. اونٹ کی عادت ہے رسی باندھے رکھو گے تو کھوٹے سے بندھا رہے گا، اور اگر رسی ڈھیلی چھوڑ دی تو بگاڑ کر بھاگ جائے گا. یہی قرآن کی یہ مثال اللہ کے نبی نے دی، میری مثال نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی مثال بھی ایسی ہے. پڑھتے رہو گے تو زبان پر جاری رہے گا. پڑھنا چھوڑ دو گے تو پڑھا ہوا بھی بھول جائے گا. لیکن پھر پڑھنا بھی چاہو گے تو نہیں پڑھ سکتے. زبان ایسی اینڈ جاتی ہے تو چلتی نہیں. اس لیے قرآن کریم کو پڑھ کے بات کرو. قرآن کریم کی یہی نعمت کا شکر گزاری ہے کہ اس کی تلاوت پابندی سے ہوتی جائے. وہ گھرانا بڑا منحوس ہے جس گھر میں مسلمان ہو اور قرآن کی تلاوت کرنا. وہ گھرانا بڑا منحوس گھرانا ہے جس میں مسلمان ہو اور قرآن کی تلاوت کرنا. اس لیے ہمارے گھروں میں روزانہ پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. ہم چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سبھی کو تلاوت کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی ذمہ داری اس آدمی کی ہے جس نے مکان بنایا، جس نے دروازے لگائے، جس نے ٹائل پتھر لگائے، جس نے اپنے بچوں کو لایا. اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. جب وہ گھر کو سجا سکتا ہے تو گھر کو جنت بنانے کی بھی فکر کرے کہ اللہ کا پاک کلام اس گھر میں پڑھا جاتا رہے، اس کی تلاوت ہوتی رہے. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں آتی ہے بات. ہم اس سے بچ نہیں سکتے کہ صاحب میں تو نماز پڑھ رہا تھا. مسجد میں رہنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا آپ کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن آپ گھر کے بڑے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری کہ دوسرے بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، دوسرے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، دوسرے بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. انہیں بھی اللہ کا سکھانی ہے، انہیں بھی برائیوں سے بچانا ہے. یہ بھی بڑوں کی ذمہ داری ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی دولت نصیب فرمائے اور پھر ہمیں اس کی حفاظت کے لیے تیار رکھے. زندگی بھر ہمیں اپنے بچوں سے پڑھاتے رہنا، اپنے نگاہ کے سامنے پڑھو. جب تک گھر میں موجود رہو بچوں سے کو ہمارے سامنے پڑھو، بیٹھ کر پڑھو. آپ کے سامنے پڑھیں گے تو امید ہے آپ کے پیچھے بھی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ پوچھیں گے نہیں، آپ بات ہی نہیں کریں گے اس ٹاپک پر، تو پھر قرآن نہیں پڑھا جائے گا، چاہے کوئی بھی پڑھا نہیں پڑھا، کوئی چھوڑ دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو اس کی سمجھ دے کہ وہ اس سے قابل ہے. خود بہت سارے لوگ ماشاء اللہ نماز تسبیح کے پابند ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس اعتبار سے انتہائی بری بات ہے کہ وہ خود نیک ہے اور بچے نیکی کی طرف راغب نہیں ہے، تو وہ بچیں گے تو نہیں، جنت میں تو نہیں جائیں گے اتنی آسانی سے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب جو ہے اپنے اہل کے اور اپنے ماتحت لوگوں کے ذمہ دار. تمہاری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کریم میں تو اس طرح کہا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی مطلب ہے کہ آپ کو سمجھانا، بتانا، کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درخت کی جڑ میں پانی ڈالا جاتا ہے، کھاد ڈالا جاتا ہے تو درخت مضبوط رہتا ہے. آپ پانی کھاد ڈالنا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر گھر کے بڑے اپنے بچوں کو سمجھانا چھوڑ دیں گے تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، خاندان نکل جائے گا. بچے ہاتھ سے نکل گئے پھر کل کو شکایت کرو کہ بچے مانتے نہیں، تعویذ لا کے ارے کوئی دعا بتا دو. پھر ان تعویذوں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ان تعویذوں سے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے. یہ دنیا دار اسباب ہے. یہاں نظام ایسے ہی چلتا ہے. بھائی پہلے سبب اختیار کرو، بیج ڈالو، پھر پانی ڈالو، کھاد ڈالو تو پودا نکلے گا. ورنہ چاہے آپ 500 بیگھے زمین کے مالک ہوں اور سوچ کے بیٹھ جاؤ کہ کیوں پیدا ہو گئے، ہوں گے. لاکھ
नहीं पढ़ो वहाँ बैठ के 1000 ताबीज दबा दो जमीन में, अगर वहाँ से खेती होती जाए बीज तो आपको डालना पड़ेगा। वहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में लिखा है, एक साहब चिल्ला लगा के आए, हजरत ने सब कहने के हजरत मैं फारिग हो गया घर जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करके अल्लाह ताला ने एक सारे औलाद दे। हजरत ने फरमाया ठीक है भाई दुआ करें, चला गया। अगले साल चिल्ला लगा के फिर आया, कहने लगा हजरत मैं जा रहा हूँ दुआ करना, अल्लाह ताला ने एक सारे औलाद दे। हजरत ने फरमाया ठीक है भाई दुआ करें। तीसरे साल फिर आया, फिर चिल्ला लगा के जाने लगा, हजरत दुआ कर दिया। तो बुजुर्गों का दिल बड़ा नरम होता है, वो बेचारे सोचने लगे बच्चा बेचारा हर साल आता है और उससे दुआ के लिए कहता है, तो कैसी दुख की बात है कि 3 साल हो गए बच्चा दुआ के लिए कह रहा है और इसके यहाँ पे एक सारे औलाद नहीं हो रही। तो हजरत ने उसे बुलाया, आ जा बेटे, पास बिठा के हजरत ने उसे फरमाया बेटे शादी को कितने दिन हो गए? कहने लगा हजरत मेरी शादी तभी तुमने एक साले औलाद की दुआ कराई, शादी तुमने नहीं की एक साले औलाद की दुआ कर रहे हैं। बात ये है कि पहले असबाब का इख्तियार करना जरूरी है, फिर दुआएं काम करनी। कुछ करेंगे नहीं बस दुआ तावीज़ में लगे रहेंगे, इससे नहीं काम बनेगा। आप मेहनत करें और बच्चों को संभालें, बेटियों को, बेटों को, औरतों को, सबकी जिम्मेदारी हमारे सर पर है। तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसकी निगरानी करें कि वो बराबर लगातार रोजाना तिलावत करते ही हैं या नहीं। मानूस पढ़ाना है कि जहाँ पढ़ाना पढ़ा है, मुसलमान हो और अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत ना हो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिस बच्चे ने पढ़ा है अल्लाह ताला इसके ऊपर बरकत दे, इसे नेक सालेह बनाए, और जिन बच्चों ने भी पढ़ा है सबको अल्लाह ताला मुसलसल पाबंदी के साथ मरते दम तक अपने